رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں کہ بھارت کے اب بھی پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم موجود ہیں، اسی لیے آرمی چیف کو دو ٹوک الفاظ میں پیغام دینا پڑا؟ دیکھیں، ان کے عزائم ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف جارحانہ رہے ہیں اور رہیں گے، خصوصی طور پہ جب سے یہ انتہا پسند ہندو جماعت اقتدار میں آئی ہے اور اس کے سربراہ مودی صاحب ہیں، تو ان سے خیر کی امید کبھی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ تو ان کی جو پیدائش ہے، سیاسی پیدائش ہے، اس کی بنیاد ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت اور پاکستان کے آزاد ہونے کے خلاف ایک نفرت کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ تو وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان کی تاریخ ہی ایسی ہے کہ بالکل جس طریقے سے ملیٹنٹس ایک وہ ٹریننگ لیتے ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں، یہ مودی صاحب بھی وہ یونیفارم پہن چکے ہیں، ان کے کئی وزیر اعظم پہن چکے ہیں، اور کس مقصد کے لیے؟ کہ باہر کی جارحیت کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کو وہاں پہ دبانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ شروع میں ان کا یہ تھا کہ تمام ان طاقتوں کو جو پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں ان کو ختم کریں گے یا ان کو سائلنٹ کر دیں گے، کہ یہ کسی کو خاموش کر دینا اس کو سیاسی طور پر قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ پرانی بات ہے، نئی بات نہیں۔ تو اس لیے ان کے عزائم تو جارحانہ ہے، لیکن اس کی تیاری ہم نے کی ہوئی ہے، اور یہ ہم نے شروع دن سے پاکستان بننے کے بعد ہی اور بڑے ایک ماہرانہ انداز میں اور بڑے ایک ذہین اور ایک تجربہ کار طریقے سے پاکستان نے ہمیشہ اپنے لیے گنجائش پیدا کی ہے بین الاقوامی نظام میں۔ جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اپنی استعداد کو بڑھایا ہے، اور ہمارا دشمن نہ روس تھا، نہ امریکہ تھا، نہ مغرب ہے، نہ مشرق ہے، کوئی اور ملک نہیں۔ اور ہندوستان کو بھی ہم دشمن نہیں سمجھتے، وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے دفاع کے لیے، کہ دیکھیں طاقت کے توازن کو دیکھیں تو اس کے تمام تاریخی اور جغرافیائی اور وسائل کے اعتبار سے عوامل وہ تو بھارت کے حق میں جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے نظام کے مطابق ہم نے طاقت کو اختیار کرنا تھا، حاصل کرنا تھا، وہ ہم نے حاصل کر لی ہے۔ جب سے ہم نے وہ ایک الٹیمیٹ جس کو کہتے ہیں حتمی طاقت ہم نے حاصل کر لی، تو اس کے بعد پھر ان کے ذہن میں ہے کہ اچھا یہ تو برابری ہو گئی، تو اگر یہ اسٹریٹجک بیلنس اگر ہو گیا، یہ برابری ہو گئی ایک اسٹریٹجک سطح پہ، تو ہم پھر کیسے پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں؟ وہ کمزور کرنے کے طریقے جس کو کہتے ہیں ہم سب کنونشنل کانفلکٹ، کہ وہ پراکسیز کی صورت میں افغانستان سے کر رہے ہیں، بلوچستان میں کر رہے ہیں، سندھ میں بھی، ہر جگہ کے اوپر ان کو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جہاں پہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز وہ خرچ کر چکے ہیں اپنے ڈیفنس پہ، یہاں پہ لوگوں کو خرید کرنا کتنا بڑی بات ہے، کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ اس کے تو کئی شواہد ہم نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں اور ہندوستان کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے کہ ہمیں اندر سے جو بھی پاکستان کے اندر سے ہتھیار اٹھائے یا دہشت گردی میں ملوث کوئی گروہ ہو، کوئی بھی اس کا بہانہ استعمال کریں، اس کے تانے بانے تاریخی طور پر ہمیشہ ہندوستان سے ملتے رہے ہیں، یا دلچسپی رہی ہے یا ڈپلومیٹک سپورٹ رہی ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو ان کو میٹیریل سپورٹ بھی میسر ہوتی ہے۔ ایک وہ طریقہ ہے کہ ہمیں وہ انسٹیبل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ ایک جو اسٹریٹجی تھی جس کی طرف اسیر صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ تھی کہ نیوکلیئر ایکسچینجز کی سطح سے پہنچنے سے پہلے وہ کیسے پاکستان کو ایگزاسٹ کر سکتے ہیں کنونشنل فیلڈ میں، اس کے لیے بھی ہم نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نیوکلیئر پاور ہیں تو آپ چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں دن، کسی دن آپ نیوکلیئر ویپنز کو استعمال کریں۔ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، ڈیٹرنس ہم نے کریٹ کیا ہے، ایفیکٹو ہے، سٹیبل ہے، لیکن اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف ٹیکنالوجی انپٹ لینی پڑتی ہیں، وسائل فراہم کرنے پڑتے ہیں، اور پھر ہوشیار اور ہمیشہ جاگتے رہنا بھی بڑا ضروری ہوتی ہے۔ لیڈرشپ کا، اس میں آرگنائزیشن کا، وہ تمام سکل اور تجربہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے تیاری کی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ اٹیک کرے گا، اور اس کی توقع ہندوستان سے رکھنی چاہیے، وہ پاکستان کو تیار پائے گا۔ ہم چاہتے ہیں
کہ وہ نہ ہمارا نقصان کریں نہ ٹھیک ہے، تو وہ آپ اپنا کہہ رہے ہیں بہت بڑا ہماری نقصان تیاری کرا لیں۔ مکمل ہے تو کیونکہ جو ہم بیان اپنے ہے چیف دشمن کے آف اسٹاف ناپاک کا وہ ارادوں سے واقف ظاہر ہیں۔ ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اگر ایویڈنس بھی ہم فراہم کر رہے ہیں، اس کے باوجود افغانستان بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا اور ہم بھی کوئی فلیکسیبلٹی اب شو نہیں کریں گے، تو پھر ان مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، نتیجہ تو نکلتا ہے کہ جب آپ اتفاق کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان موجودہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومت ہو، وہ کوئی لگتا ہے کہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، کہ آج کی دنیا کا جو ریاستوں کا نظام ہے اور جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ نہیں سمجھتے، صرف ایک بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم من مانی کر سکتے ہیں، کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے قانون اور اس کی رسم و رواج کے مطابق کہ آپ معتبر ہو سکتے ہیں، آپ کو عزت ملتی ہے۔ ان کو کہاں عزت ملی ہے کہ دنیا میں یہ واحد حکومت ہے کہ جس کو حکومت نہیں مانا جاتا، اور ابھی تک ایک ملک نے ان کو تسلیم کیا، اس کا کوئی بے معنی ہے کہ کتنا روس کے ساتھ تجارت ہے، کیا اس کو دیں گے، کیا ان کو، اور ماضی کے ان کی تلخیاں ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی انہوں نے کوئی اپنا کچھ اثر بنانے کے لیے یا جس قسم کی جنگ میں وہ ملوث ہے اس کے پیش نظر کیا ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا مستقبل مجھے کوئی روشن نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، جس تاریکی میں انہوں نے افغانستان کو رکھا ہوا ہے وہی تاریکی ان کا اپنا مستقبل تاریک کر دے گی، کہ پچھلے 3-4 مہینے یا اس کو چھوڑیں، پچھلے 2-4 سال کے واقعات کو دنیا میں دیکھ لیں، خصوص طور پہ جو مشرق وسطی کا حصہ ہے، ٹارگٹ کون ہوا ہے؟ نظریاتی طور پر کون سے لوگ ہیں؟ وہ اس قسم کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز تھیں جس نے کہ اس وقت افغانستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگر ہماری سینکچوریز ان کو نہ ملتی تو یہ حالات نہ ہم دیکھتے اور نہ یہ دنیا دیکھتی۔ اگر ہم بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور دنیا کی وہ طاقتیں جن کے خلاف یہ ماضی میں لڑتے رہے ہیں اور جن کے خلاف یہ فتح کے جشن مناتے ہیں، اگر وہ ان کے پاس دوبارہ سے بغیر فوجیں اتارے ہوئے وہ ان کے اوپر بمباری شروع کر دیں، یہ بھاگیں گے کہاں؟ مدافعت کہاں پہ ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کہ کیا ہے کہ پاکستان یہ تو نہیں چاہتا، ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پہ جا کے شہروں کے اوپر بمباری کریں، بالکل نہیں کریں گے، نہ کرنی چاہیے۔ لیکن جو ایک بات کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، ہم ان کے اڈے تباہ کریں گے، ان کے ٹریننگ کیمپ کو تباہ کریں گے، ان کو ہم دکھا چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اور اگر دوسرے ممالک جن کو ان لوگوں کی تلاش ہے جو ان کے خلاف ماضی میں نقصان پہنچاتے رہے ہیں یا ان کے خدشات ہیں کہ آئندہ ان کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں، تو وہ کسی سرحد کی پرواہ کیے بغیر اڑتے ہوئے آئیں گے، بم ڈراپ کرنا شروع کر دیں گے۔ کہ دیکھیں یہ دنیا مختلف ہو چکی ہے، ایک ہی سہارا ان کے پاس تھا، یہ جو امریکہ کے خلاف انہوں نے ایک طویل جنگ لڑی ہے، یہ افغانستان کے لوگوں کی جنگ نہیں تھی، یہ طالبان کی جنگ تھی، اور ایک خاص قسم کی لسانی گروہ کی جنگ تھی، وہ انہوں نے لڑ لی۔ لیکن اب اس وقت اپنے ملک کے اندر تنہا ہیں، کہ دیکھیں جو آج کون سا افغان ہے جو اس ملک کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہتا؟ بچوں کو تعلیم نہیں مل سکتی، نہ دوائیں ہیں، نہ تعلیمی ادارے ہیں، نہ کوئی قانون ہے، کوئی عدالت ہے، بس مولوی کی عدالت ہے، اور جس کو چاہے پھانسی دے دیں، جس کو چاہے جو سزا دے دیں۔ رسول بخش صاحب، اس ساری سچویشن میں وہ ممالک جو مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کردار، اور امریکہ کیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ بھی ویلنگ دکھائی دے رہے ہیں پاک افغان تناؤ میں کردار ادا کرنے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو بہت آسان ہے یہ جنگ بندی کروانا۔ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کریں گے ڈائریکٹ نہیں کریں گے، وہ بھی دعا کے ذریعے کریں گے، یا سعودی عرب کے ذریعے کریں گے، یا کسی اور حوالے سے کریں گے، تو وہ ان کو تسلیم تو کرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے، خالد زلیزاد گئے، اور ان کے جو اسپیشل نمائندے ہیں اس علاقے کے لیے وہ بھی وہاں پہ تشریف لے گئے، ان سے بات کی، تو کیا نتیجہ نکلا کہ جو انہوں نے مسکین
عام لوگ دو میاں بیوی انہوں نے پکڑے ہوئے تھے جو وہاں پہ پچھلے 20-25 سال سے تعلیم دے رہے تھے، تعلیم مدرسے چلا رہے تھے، اسکول چلا رہے تھے، ان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور ان کی عمریں 70 سال سے زیادہ تھی. ان کی انہوں نے رہائی دلوائی اور ان کو واپس لے آئے. اب بھی ان کو ڈر ہے، خدشہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک لوگ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں جو امریکی شہری ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہمیں نرمی نہیں دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو اڈے فراہم کیے ہیں اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی اور وہ چکا رہے ہیں وہ قیمت. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی صورت بھی نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے.